اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان کے نام سے آپ نے یونیورسٹی بنائی ہے. تعمیراتی کام ایک تو کہاں تک پہنچا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، اور پھر اس کے بعد اس یونیورسٹی میں کون کون سے علوم پڑھائے جائیں گے؟ شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا اہم سوال کیا. میں جی جی سمجھتا ہوں دور حاضر کی ایک جی جی بنیادی ضرورت ہے. جی 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 دین اسلام جو ہے یہ قیامت تک کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین اسلام جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. جی 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 ہر زمانے اور ہر علاقے کی ضرورتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام سب کے لیے یکساں رہنمائی دیتا ہے. بے شک بے شک. اب جو دین اسلام پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں، آپ اس پروگرام کی وسعت سے آگے پیغام بھی پہنچے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ دین اسلام جو ہے صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، جی 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 مدرسے کی حد تک نہیں جی ہے. جی یہ مارکیٹ میں بھی ہے، یہ پارلیمنٹ میں بھی ہے، یہ ایوان صدر میں بھی ہے، یہ بازار میں بھی ہے، تمام شعبہ حیات میں ہے نا. بے شک دین بے شک. اسلام تو سب جی جی مسلمانوں بے کے شک لیے، بے شک. ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے. تو یہ عصری تعلیم کا جو کہا جاتا ہے، دین اسلام تو عصر کے ساتھ ہم آنگ ہی رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ دین اسلام جو ہے اس عصر اور اس زمانے کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں وہ دیندار آدمی بھی نہیں ہے اور اسے دین کی سمجھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے اہل دین کو یا دینی مدارس والے لوگوں کو کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جن ذرائع سے ہم دین اسلام کا میسج اور پیغام مؤثر طریقے سے معاشرے تک پہنچا سکتے ہیں، ان تمام ذرائع کو ہم نے بروئے کار لانا ہے. جی 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 وہ صرف یہ درس نظامی پڑھ کے سمجھنا کہ عالم میں دین بن گئے اب یہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس کو آگے ہم ڈلیور کیسے کر سکتے ہیں، جو دین ہم نے پڑھا قوم تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. جب حالات بدل چکے، زمانہ بدل چکا، تو اب اس میں کچھ ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم ان معاشرے کو یا قوم کو دین کا پیغام کیسے دے سکتے کیسے ہیں. دے سکتے اگر ہیں؟ ہم نے صرف اپنی ذات کی حد تک رکھنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، منفرد زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے جی میں دین کو پڑھا، دین پہ عمل کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ مبلغ اسلام ہیں، دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے، تو اس کے لیے پھر جدید ذرائع چاہیے. جی جی تو جی اس وجہ سے الحمدللہ جو میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی ایک بین الاقوامی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی یہ ایک روحانی بصیرت اور آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ایسی درسگاہ کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنا پیغام اور میسج دے. تو الحمدللہ ہم نے اس وقت سے ہی یہ اس طرح کی شروعات ہو گئی، جو میں نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹیز میں ہم نے خود داخل کروایا ہے، بعض کی فیسز کا انتظام کروایا، ایم فل پی ایچ ڈی تک کی کلاسز اور ان کی تعلیم کا انتظام کروایا. تو اس میں ہمیں ایک حوصلہ بھی ہو گیا کہ فیکلٹی تمہاری اپنی تیار ہو گئی ہے. جی جی اب آپ نے سوال کیا کہ وہ جو کن کن علوم میں ہم پڑھائیں گے، جی جی تو ابتدائی طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 4 ڈپارٹمنٹس کی ہمیں جو این او سی جاری کیا ہے، اس میں عربک بھی ہے، اسلامک اسٹڈی بھی ہے، اکنامکس بھی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے. اب گویا کہ ان کے اندر 2 ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہیں جن کی فیکلٹی اساتذہ الحمدللہ ہمارے پاس اپنے تیار شدہ ہیں، موجود ہیں آپ کے گویا پاس. کہ ہمیں باہر سے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. صرف کمپیوٹر سائنس اور اکنامکس کے لیے ہمیں کچھ دوست چاہیے ہوں گے. تو پھر یہ ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہمارے جب اتنے لوگ خود تیار ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں ہم اپنی یونیورسٹی بنائیں. اللہ کی مہربانی سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے. اس کے لیے میری مخلص انتظامیہ، ہمارے بورڈ آف ٹرسٹی کے لوگ، پھر بورڈ آف اسٹڈی کے لوگ، بورڈ آف گورنر کے لوگ، ان کی شبانہ روز کے اندر کوشش ہے. ظاہر ہے ایک یونیورسٹی کا پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ جی فارم جی بے ہوتا ہے. شک بے شک. ہمارے قبلہ مرشد گرامی حضرت شیخ الحدیث الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف، آپ کی سرپرستی، آپ کی رہنمائی کی بدولت، آپ نے باقاعدہ طور پہ جب یہ یونیورسٹی کا پروسیس ہو رہا تھا، آپ فرمانے لگے تربیت کرتے ہوئے کہ جس طرح علی گڑھ یونیورسٹی بنی، وہاں سے لوگ تیار ہوئے، پاکستان بنانے میں لوگ کامیاب ہوئے، جی جی اسی طرح ایک پلیٹ فارم چاہیے جس سے لوگ تیار ہوں. اب پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے لیڈرشپ چاہیے. بے وہ شک بے شک. لیڈرشپ ایسی چاہیے کہ جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی مہارت رکھتی ہو، تاکہ معاشرے کو سمجھ سکے، معاشرے کو اپنا میسج پیغام دے سکے. اگر دین آگے ہم منتقل نہیں کر سکتے، لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے لوگوں کی زبان کے مطابق، لوگوں کے حالات ماحول کے مطابق، پھر گویا کہ دین کو آگے پہنچانے میں ہم اس طرح کامیاب نہیں ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے جو ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، زمین کی خریداری کی، وہ اللہ کی مہربانی سے ہوئی. روات کے قریب ہم نے رقبہ خریدا.
ایک اور جگہ پر بھی اسی طرح گفٹ ہوا الحمدللہ یونیورسٹی کو، اور پھر اس کے ساتھ ماسٹر پلان تیار کیا، پوری ایک یونیورسٹی کا نقشہ ڈیزائن ہو چکا ہے، پھر سروے آف پاکستان سے سروے ہوا، پھر پہلا جو بلاک ہے اکیڈیمک بلاک الحمدللہ اس کا پہلا پورشن کا ہم نے گزشتہ سال کانوکیشن کے موقع پر افتتاح کر دیا۔ گویا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 4 ڈپارٹمنٹ کی منظوری ملی ہے، ان 4 ڈپارٹمنٹس کے لیے جتنے کلاس روم چاہیے، جو ایڈمن کے لیے، وی سی صاحب کے لیے روم اور دیگر اس طرح کی جو ضرورتیں تھیں، وہ اللہ کی مہربانی سے وہاں روات میں بھی پوری کی۔ پھر اگلے مرے میں اللہ نے مہربانی فرمائی تو یہاں I-84 میں بھی ہم نے یونیورسٹی کا سب کیمپس بنایا، اس کے اندر بھی 4 ڈپارٹمنٹس کی کلاس روم وغیرہ، کمپیوٹر لیب، جدید طرز کے الحمدللہ کمپیوٹر لے کر لائبریری اور دیگر ضرورتیں ہم نے پوری کر لی ہیں۔ تو کافی حد تک نیشنل اسمبلی سے چارٹر ہوا، پھر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہوا، تو اب کچھ مرحلے باقی ہیں، اللہ کرم فرمائے وہ ہمارے تعمیرات کے اور دیگر ضرورتیں پوری کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی کی کلاسز کا اجرا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت سارے طبقے کو ہم سے توقعات بھی ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہم ان کی توقعات پر پورا بھی اتریں گے۔ ہم وہ لیڈرشپ تیار کرنے میں کامیاب انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے جو وطن عزیز پاکستان کو چاہیے، محب وطن سکالر چاہیے، جو وطن عزیز پاکستان سے پیار کرنے والے ہوں، اسلام کا سچا درد رکھنے والے ہوں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم سکالرز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔